کمیونٹی بھی یہ چاہ رہی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان، تو اس وقت گورنمنٹ انہوں نے آف انڈیا. بات کی. اچھا میں نے بریک پہ جانا ہے، میں نے ایک سوال آپ سے اور پوچھنا ہے جو میں بریک کے بعد لوں گا جواب اس کا، کہ کراچی میں جو یہ رحمان ملک صاحب نے جیسے کہا، یا الطاف حسین این کے ایم کے لیڈر، انہوں نے کہا کہ یہ طالبان، اب ہمیں پتہ ہے کہ تحریک طالبان جنوبی وزیرستان میں ان کو اسلحہ، پیسہ، بہت کچھ افغانستان سائڈ سے آ رہا ہے، تو کیوں نہیں تنقید ہوتی ادھر بھی، کراچی میں بھی، انڈیا کے اوپر یا امریکہ کے اوپر، کہ کیوں نہیں روکتے وہ؟ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ فیصل سبزواری صاحب سے بھی میں نے پوچھنا ہے، وہ ٹیلی فون ان کا اس وقت مل نہیں رہا ہے، اور آپ سے بھی میں اس کا جواب لیتا ہوں آفٹر دس کوئک بریک. اچھا میں وہ جواب لینے سے پہلے بس ایک کوئک بات ہے کہ این کیو ایم واحد پاکستانی سیاسی جماعت تھی جس نے کھل کے اوپنلی یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، پاکستانیوں کی کے قاتل، اور جن کو میں کہتا ہوں کہ فیک طالبان ہیں، نقلی جعلی طالبان ہیں، یہ ان طالبان ان کے خلاف آپریشن جو پاکستان فوج نے شروع کی تھی، راہ نجات، ان کے واحد جماعت تھی جس نے کھل کے سپورٹ کیا، اور یہ بہت اچھا کام کیا، کیونکہ ہمیں وی نیڈ ٹو ایلیمینیٹ دس فیک طالبان، the سو کالڈ پاکستانی طالبان جو ہیں. اچھا یہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جب اٹیک ہوا جلوس پر، عاشورہ جلوس پر کراچی میں، تو اس کے فوراً بعد جو ہے یہ بینر ایک دم ہر جگہ لگ گئے. کچھ لوگوں نے یہ انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا ڈسکشن ہو رہی ہے اور مختلف جگہوں پہ کہ اچانک ایک دم سے یہ آپ نے کیا تیار کر کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے کہ ایک دم لگا دیے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے. فیصل سبزواری صاحب اس وقت مل نہیں رہے ہیں انفارچونیٹلی ٹیلی فون پہ، ان کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں، جیسے ہی ملیں گے ان سے میں پوچھوں گا یہ سب کچھ. لیکن ایک چیز ہے، اس دفعہ جب میں نے الطاف بھائی کی سٹیٹمنٹ سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ وہ اس ایونٹ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اور پہلے بھی. ایم کیو ایم کی اپنی ذاتی پولیٹیکل ایشوز ہیں کراچی میں، اے این پی کے خلاف، ان پاکستانیوں کے حوالے سے جو پشتو اسپیکنگ پاکستانی ہیں، دینی جماعتوں کی، مجھے لگ رہا ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی. تو ہم کیا یعنی یہ مطلب کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے مخدوم صاحب شروع سے جو ہے انڈین انٹیلیجنس کا ٹارگٹ رہا ہے کراچی، اٹیکس اور یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ اس پہ بات نہیں بالکل. ہوتی بہت کم ہے. میں اس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک بڑی سرپرائزنگ سی چیز ہے کہ ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ غالباً وہاں پہ ملیں، میرے پاس کنفرم رپورٹس ہیں ہمارے اخبار کے پاس کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ وائی گئی انڈسٹریز کے کیمیکلز اور انڈیا کی انوالومنٹ کے بڑے واضح ثبوت ملے، اور یہ وہ کیمیکلز ایسے ہیں ان کی وجہ سے یہ آگ نہیں ابھی تک بجھ پا رہی ہے. لیکن سرپرائزنگلی ایم کیو ایم کبھی نہ انڈیا کو ایکیوز کرتا ہے، نہ ان ہول ایپیسوڈ میں انہوں نے را والوں کو ایکیوز کیا ہے. وہ تو کوalition میں جو پی 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 ہے اور اے این پی وہ بھی نہیں کرتے. ہاں، اور وہ مظلومیت کا رونا، ایک تو رونا شروع ہو جاتی ہے ہر پارٹی ہمارے یہاں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائی گورنمنٹ میں آپ ہیں، آپ کی الائنس ہے، پی 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 گورنمنٹ ہے وہاں پہ سندھ میں، فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ان کے ایلائی ہیں، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے؟ آپ کھل کے انڈیا کا نام تو لیں، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کھل کے آ گئی ہیں، بلکہ اب ان کے جرنیل تک کھل کے کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے نئی وار پالیسیز بنا لی ہیں ٹورڈز پاکستان، اور اس کا ہمارے خیر آرمی جنرلوں نے اچھا جواب دیا ہے. میں نے آپ نے اس کے حوالے سے بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ کامنٹس ہیں آپ کے، میں نے پوچھنا ہے وہ جو اندر کوئی ٹسل چل رہی ہے آرمی کے اندر، میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن مجھے اس وقت جوائن کریں میرے خیال میں واشنگٹن سے تھامس ہولہین. مسٹر ہولہین کین یو ہیئر می؟ Yes, I can, Ahmed. Okay, great. Now, Mr. Houlihan, let me call you Thomas. Thomas, a straight question. We're talking basically about the possibilities of Indian involvement in fanning terror inside Pakistan. And there have been several reports recently. The most recent one that we're discussing right now is something that has to do with Vaigai Industries, which is a factory based in southern India that produces potassium chloride and other combustible chemicals. And according to some of the Pakistani security sources, they found traces of those products in the western Pakistani tribal belt. And they're probing the possibility whether the fire, the arson that took place in Karachi 5 days ago, and resulting in a huge fire in the center of the city that continues even as we speak, might be a result or might have something to do with those chemicals. What's your take on all of this, what we're discussing? Well, if you're looking at responsibility, it's a two-step process. If those are established to have come from that factory, you have to ask yourself, is it a function of things being too loose and people having too easy access to that, or is it a function of direct RAW involvement?
And right now, I don't know enough about it to speak on the situation. One theory that we're discussing, Thomas, is that South Waziristan, I'm sure you've seen it on the map, you analyze military affairs every day. It's a small patch of land, and right now, for the past, I think, couple of months or 3 months, it has been surrounded by the Pakistani army from 3 sides. The constant refrain from Pakistani military officials, which I'm sure you know that the Pakistani army chief also shared in Kabul earlier this week during this meeting with ISAF and NATO and U.S. military officials, is that fuel, logistics, money and weapons are coming to this Baytullah Mahsoud terror army from the Afghan soil. Now, to me, an average Pakistani, my argument is this: that territory is under U.S. control. So if support is coming to terrorists who are killing Pakistanis every day from that side, what's going on? Well, you're speaking to my interest, because I've spent a great deal of my time over here making sure the media understand that this isn't a question of the insurgency in Afghanistan coming from Pakistan roots. In my view, the stuff in Pakistan, in the Fatah, is being financed, and the weapons are coming from Afghanistan. And a lot of this is being fueled by the drug trade. The United States. Well, Thomas, I'm sure you read that story where you mentioned drug trade, and a brother, the older brother of President Karzai, according to the New York Times, is on the payroll of CIA. Is this? Am I going too far? I mean, I don't know how accurate that is, but once again, the United States government feels that the Afghanistan government is what it is, and we have to deal with it. I take a different view. I think this country needs to take a much harder line with the Afghan government. Certainly, this government, the United States government's never been hesitant to lecture the Pakistani government. It would be nice to see them sort of lay the law down in Afghanistan with regard to the sort of behavior we will and won't accept. Okay, Thomas, one more question. There are Pakistanis now who are talking about rogue elements within the CIA in Afghanistan who are supporting, who are in contact with some of these terrorists who are killing Pakistanis. I'm talking about the TTP, the Pakistani Taliban. Mm-hmm. And some Pakistanis are talking about rogue elements within CIA doing this, and basically as a punishment or for Pakistan not helping in eliminating the Afghan Taliban who are killing American soldiers in Afghanistan. No, I really can't buy that, because there's really almost a paranoia in this country about the terrorist groups operating there, and I guess we're getting a taste of our own medicine. We've believed many of these silly rumors about the ISI and rogue elements within the ISI, and I've tried to explain that the way it's set up, that stuff is unlikely to happen. Now we're getting a taste of those sort of campaigns, but I can't see. Look, the CIA has been blundering around. They don't know what they're doing with regard to goings-on in that area. But in terms of active involvement with terrorist organizations, I just can't see it. Thomas Houlihan, military analyst from Washington, D.C. Thanks a lot for joining us. हमारी जंग ग्रुप ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है अमन का भारत के साथ, अमन की आशा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ, और ये एक बहुत इट्स अ कमेंडेबल स्टेप और ये होना चाहिए. लेकिन साथ साथ अब देखिए कि इंडिया से किस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं. जो वहाँ के आर्मी चीफ ने जो बात की है कि हम तैयार हैं जंग के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ एक वक्त में, और इसका बहुत खूबसूरत जवाब जो है मखदूम साहब वो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल तारिक मजीद ने दिया कि लगता है उनमें ये जनरल दीपक कपूर और ये जवाब दिए कि ये बातें सही हो नहीं सकती, लेकिन अगर जनरल कपूर ने ये बात कही है तो उसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक मामलात पर भारत को तबाह करने वाली बातें कर रहे हैं और ये दुरुस्त नहीं है, और इनकी स्ट्रेटेजिक जो जहानत है और फरासत है वो अब मशकूक नज़र आ रही है ऐसी बातें करने के बाद. इंडियन आर्मी के अंदर मखदूम साहब कुछ अंदर भी कुछ हो रहा है. देखिए जी, परसों हमने ये न्यूज़ छापी थी और बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी कि जनरल कपूर जो इंडियन